دیکھو بھائی، ہم میں سے ہر شخص کو ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بظاہر رشتہ داریوں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور دین کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ امتحان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ رشتہ داریوں کی پرواہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال کرتا ہے۔ ایک ایسا اجتماع ہے، ایسی مثلا شادی کی تقریبات ہیں، اور اس میں پتہ ہے کہ اس میں گناہوں کا ارتکاب ہونا ہے، تو اب وہاں دو تقاضے ایک دم سے ٹکراتے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ فرض کرو آج کل ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ جتنی شادیاں ہوتی ہیں، جتنی تقریبات ہوتی ہیں، وہ مخلوط ہوتی ہیں، مرد و عورت سب گڑبڑ، اور مخلوط بھی اس طرح نہیں کہ بھائی بعض اوقات عورت مرد جو ہیں وہ ایسے ہی اتفاقیہ مل گئے، بڑے بن سنور کر، بڑے زیب و زینت کے ساتھ، بڑے سنگھار کے ساتھ خواتین جاتی ہیں۔ اسی لیے جاتی ہیں کپڑے دیکھیں ان کے لوگ، اسی لیے جاتی ہیں کہ ان کا میک اپ دیکھیں کیسا کیا ہوا ہے، اسی لیے جاتی ہیں، اور مرد وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بلا ہے، سی وبا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی سری نافرمانی۔ اب ایک تقاضا رشتہ داری کا ہے کہ بھئی اگر نہیں جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تقاضا دین کا ہے کہ بھئی میں ایسے میں جاؤں تو میں خود گناہگار ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھو کون سے تقاضے پر بندہ عمل کرتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن۔ اس موقع پر پھر اپنی فیصلہ کرو کہ ان رشتہ داریوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر رشتہ داریوں کو راضی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر قیامت میں بھی انہی سے معاملہ کر لینا کہ ہمیں بچا لو آگے سے، اور اگر اللہ کی رضا پر عمل کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہوگا۔ اب حوصلہ کرنے کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ان سے لڑائی مول لے لو، یہ ضروری نہیں، لیکن خود شرکت سے یہ ظاہر کر دو کہ ہم ایسے اجتماع میں شریک نہیں ہوتے، پہلے چلے جاؤ، ان کو مبارکباد دے دو، بھائی شادی ہونے والی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، لیکن ہم تقریب میں نہیں آئیں گے۔ اگر کچھ لوگ اس پر ڈٹ جائیں تو اس بلا کو روکا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ڈٹتے نہیں تو لوگوں کو ہے کہ ٹھیک ہے آنا تو ہے ان کو زبردستی، آئیں گے، لہذا ہم تو اسی طرح کریں گے، مخلوط شادیاں کریں گے، اس میں گانے بجانے ہوں گے، اس میں بے پردگی ہوگی، تو اس کے اوپر کوئی داروگیر کرنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اللہ میاں کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، قیامت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر یہ کہہ دو کہ بھائی یہ عمل ہمیں منظور نہیں۔ وہاں تو کفر تھا نا حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، تو کہہ دیا عداوت ہے، بغض ہے، اب ہمیں تم سے عداوت نہیں، بغض نہیں، لیکن ایک ناجائز کام میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ سمجھے نا؟ نرمی سے کہہ دو، حتی الامکان پیار سے کہہ دو کہ بھائی یہ کام ایسا مت کرو، گناہ ہوگا، اور پھر بھی نہ مانے
تو کہہ دو بھائی ہم شریک نہیں ہو سکتے، اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دو. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. مانگ لو اللہ میاں سے. ڈر رہے ہو نا، ڈر لگ رہا ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خاندان میں نکو بن جاؤ گے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ ایسے ملانے ہو گئے، تو اس کا ڈر لگ رہا ہے نا. تو اس ڈر کا مقابلہ اس طرح کرو، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اے پروردگار، ہم کوئی اپنی خاطر کچھ نہیں کر رہی ہے. دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کی شادی میں غمی میں شریک ہوں. دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم تقریب شاندار ہو رہی ہے، اس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں روشنیاں ہو رہی ہیں، اس میں لوگ بن سنور کے جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں. لیکن ہمارا بھروسہ آپ پر ہے اور ہمارا رجوع بھی آپ ہی سے ہے. الیک انبنا و الیک المصیر. تو یہ دعا سکھا دی ہر ایسے موقع کے لیے جبکہ انسان کو دنیا میں کسی دوسرے سے سابقہ پڑے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو دین کی خاطر. علیحدگی کے معنی یہ نہیں کہ قطع تعلق کر لیں، علیحدگی معنی یہ کہ اس گناہ میں شریک نہ ہو. تو اس وقت اللہ میاں کو پکار کے کہتا ہوں ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اور پھر اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان کافروں کا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیونکہ خطرہ تو ہے نا کہ جب ہم نے ان سے ساتھ ساتھ باقاعدہ دشمنی کا اعلان کر دیا تو وہ ہمیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے. تو اللہ ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا، ان کے لیے ایسا نہ بنا کہ جو ہمارے اوپر وہ ظلم کریں، ستم کریں، تو ان کو اس کی قدرت عطا نہ فرما. اور اس میں اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو گئی، آپ کے اوپر بھروسہ کرنے سے دل ڈرنے لگا، سہمنے لگا، تو وغفر لنا ربنا، تو اے پروردگار ہماری مغفرت بھی فرما دیجیے گا. انک انت العزیز الحکیم. آپ ہی سب پر غالب ہیں، آپ ہی سب کے حکمت والے ہیں. تو بھائیو، یہ آیت اور یہ سورت جو ہے یہ پوری اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے کفر کے ذریعے اور چاہے فسق کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے. ان کی رعایت کر کے تم اللہ کو ناراض کرنے سے بچو. ان کی رعایت کر کے کوئی غلط کام نہ کرو.